بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید واللہ خیر الرازقین آمنت باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایھا الناس، آج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حلال رزق عطا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں چند باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب اللہ بہتر رزق دینے والا ہے تو ہم انسان آج صبح سے لے کر شام تک بلکہ راتیں بھی ہم اس رزق کے پیچھے گزار دیتے ہیں۔ اب رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، پھر ہم رزق کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ پھر ہم صبح سے لے کر شام تک مارے پھرتے ہیں اس رزق کے پیچھے، ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ہم انسانوں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں اور جنوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آج ہم انسان بھول بیٹھے ہیں پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ افسوس کہ آج انسان اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے اور ہم پیچھے پھر رہے ہیں رزق کے، اور وہ بھی رزق کہ جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رزق ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے۔ رزق اللہ نے ہمارے لیے حلال اور طیب نازل فرمایا، ہمارے لیے اللہ نے رزق حلال پیدا فرمایا، لیکن افسوس کہ ہم اسی حلال رزق کو حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں۔ رزق تو حلال ہے، لیکن ہمارے ان ذرائع کی وجہ سے، ان طریقوں کی وجہ سے وہ حلال رزق بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے ہو جاتا ہے کہ انسان کام کاج کے لیے جاتا ہے، کسی جگہ پہ اس کی ڈیوٹی ہے، کوئی جاب وغیرہ ہے، تو اب وہاں جا کر وہ اپنا کام نیک نیتی کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ اپنی اس کام میں، اپنی اس جاب میں، اپنی اس ڈیوٹی میں وہ وہاں جا کر ڈنڈی مارتا ہے، کام کا وقت ہے اور وہ آرام سے بیٹھا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے یہ ایسا ہمارے گورنمنٹ اداروں میں زیادہ ہوتا ہے کہ بیچارہ غریب لائن میں لگا ہے دوائی لینے کے لیے، پرچی اس کے ہاتھ میں ہے، مریض اس کا بلبلا رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے وہاں بیٹھنے والے کرسی پہ حضرات بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہیں یا موبائل پہ لگے ہیں۔ تو یہ حلال رزق بھی ہمارا حرام ہو رہا ہے۔ اگر انسان کسی کام کے لیے جاتا ہے اور وہ مال چوری کر لیتا ہے، کسی کے گھر سے مرغی پکڑ لی، رات کو کوئی جانور چرا کر لے آیا، اب وہ مرغی حلال ہے، جو اس طریقے سے آئی وہ حرام ہو گئی۔ چوری کا مال حرام ہے، اب رزق تو حرام نہیں تھا، حلال تھا، لیکن اس کے ذرائع سے، اس کے کمانے کی وجہ سے وہ رزق حلال جو ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حلال رزق اللہ نے نازل فرمایا ہے تو اسی حلال کو حلال سمجھیں اور اسی حلال پر عمل بھی کریں، اور اپنے بچوں کو حلال رزق کھلانا بھی صدقہ ہے۔ اپنے فیملی حضرات کو سارا دن انسان محنت کر کے آئے، رزق کما کر لائے اور اپنے بچوں کے منہ میں نوالے ڈالے، ان کے لیے شام کے کھانے کا انتظام و انتشرام کرتا ہے، تو وہ جو روپیہ پیسہ جو اس نے حلال طریقے سے کمایا، محنت مزدوری سے کمایا،
اب وہ حلال کا روپیہ جو ہے وہ آ کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، تو اس کا وہ حلال طریقے سے کمائے ہوئے وہ پیسے اس کے لیے صدقہ بن جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کو صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ تو حلال طریقے سے حلال رزق کے فوائد ہیں۔ تو آج انسان ہر لمحہ ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے، قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الانسان مالی مالی مالی۔ محبوب فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت انسان جو ہے، یہ انسان اپنی پوری زندگی مال میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہ جاتا ہے، کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ شخص جو ہے وہ قبروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب انسان مال کماتا ہے، ساری زندگی اس نے مال کمانے میں خرچ کر دی، جو اس کو 60 70 سال 50 سال زندگی اس کو ملی تھی اس نے مال کمانے میں خرچ کر دی، لیکن افسوس کہ اس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ اب ساری زندگی وہ شخص مال کرتا رہا، اپنا مال کرتا رہا، لیکن کہ وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر بیٹھا، اپنی زندگی کو ختم کر بیٹھا، اور مال و دولت کے ڈھیر تو اس نے جمع کر لیے، لیکن اس مال کا فائدہ کیا اس کو دنیا میں ہوگا؟ کیا اس مال کا فائدہ اس کو قبر میں ہوگا؟ کیا اس مال کا فائدہ جو اس نے کمایا ہے پوری زندگی اس نے خرچ کر دی، اللہ کے حقوق کا اس کو یاد ہی نہ رہا، نمازیں اس نے نہیں پڑھی، صدقہ و خیرات اس نے نہیں دیا، طرح طرح کی عبادات کا جو اس کو حکم تھا جو اس نے نہیں کیا، کیا اس کا مال اس کو فائدہ دے گا؟ اس کا مال جو انسان نے کمایا پوری زندگی میں، یہ اس کا مال تب اس کو فائدہ دے گا، اور اس کا مال وہ اس کو فائدہ دے گا۔ حدیث پاک سماعت فرمائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن اس انسان کے مال 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان کے مال 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک انسان کا وہ مال جو اس نے کپڑوں کی صورت میں خریدا، کپڑے لیے اور پہن لیے اور ان کو وسیلہ کر دیا، اور وہ دوسرا اس کا مال یہ جو اس نے کھایا اور کھا کر ہضم کر دیا اور وہ ضائع ہو گیا۔ یہ 2 طرح کے مال ہو گئے۔ اور تیسرا انسان کا مال یہ ہے کہ جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ وہ مال تیسرا جو اس کا ہے، اس نے اپنی حلال اور طیب کمائی میں سے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ محلے کی گاؤں کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اس نے مسجد میں چندہ دے دیا، کسی مدرسے میں بچوں کی پڑھائی کا انتظام کے لیے کچھ ضرورت تھی تو اس نے وہاں چندہ دے دیا، اس کی محلے میں رہنے والی وہ بیوہ ایک اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اس کو چند روپئے کی ضرورت تھی، اس نے اس کا بھلا کر دیا۔ تو یہ سارے حلال ذرائع، حلال طریقے سے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیے ہوئے پیسے ہیں، یہ انسان کا اصل میں مال یہ ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ مال 3 طرح کا ہے، جو پہن کر بوسیدہ کر کے پھینک دیا، یا وہ مال جو اس نے کھایا پیا اور ہضم کر دیا، اور تیسرا مال انسان کا وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ اور اب جو ہے سب سے بہتر مال ان تینوں میں سے کون سا ہے؟ سب سے بہتر مال اس انسان کا یہ ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کر کے اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ انسان کا بہتر مال ہے۔ تو جی آپ نے دیکھا کہ 3 طرح کا انسان کا مال ہوتا ہے، جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، کھایا پیا اور پی کر کھا کر ہضم کر دیا، اور تیسرے نمبر پہ وہ مال اس کا جو اس نے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ اور محبوب نے فرمایا کہ سب سے بہتر مال اس کا یہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا، کسی کا بھلا کر دیا، یہ اس کا سب سے بہترین مال ہے۔ اور آج انسان اس دنیا کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اسی دنیا میں ہی رہ جائیں گے، اس دنیا سے ہم نے کہیں نہیں جانا، تو یہ ہماری بھول ہے، ہماری یہ بھول ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا ایک آزمائش کی گھڑی ہے،
یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، جو اس آزمائش سے پورا اتر جائے گا، آگے جو آنے والی زندگی ہے، جس زندگی کا رستہ قبر میں سے ہو کر اس رستے کی طرف جاتا ہے، اس نئی زندگی کی طرف جاتا ہے، تو جب اس زندگی میں جائے گا تو اس زندگی میں اس کے لیے مزے ہوں گے، اس زندگی میں اس کے لیے بہاریں ہوں گی۔ جس انسان نے اس آزمائش کو پورا کر لیا، اس دنیا کی آزمائش پر پورا اترا، تو اس دنیا میں بھی جا کر اس کے لیے راحت ہوگی، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ جو اس دنیا کو اپنا مسکن سمجھ لیتے ہیں، جو اس دنیا میں اپنے آپ کا رہنا سمجھ لیتے ہیں، جو اس دنیا میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں یہیں رہ جائیں گے، تو وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ آئیں کریمہ کا علیہ السلام کا ارشاد گرامی سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں، اور آرام فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی کمر مبارک پر وہ چٹائی جس پر محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اس چٹائی کے نشانات جو ہیں وہ محبوب کی کمر پر بن گئے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت کا زمانہ، کھجوروں کی چھال، کھجوروں کے ان پتوں کی بنی ہوئی وہ چٹائی، جس سے محبوب علیہ السلام جس پر آرام فرما رہے تھے، اس چٹائی کی لائنیں، اس چٹائی کی وہ کھجوروں کی بنی ہوئی چٹائی جو ہے، وہ ان کے نشانات محبوب علیہ السلام کی کمر پر بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم فرما دیتے کہ ہم آپ کے لیے بہترین بستر کا انتظام کر دیتے۔ تو محبوب علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، آج اپنے نرم نرم بستر پر سونے والوں، اپنے مخمل کی چادروں میں لٹنے والوں، اس محبوب کے فرمان کو ذرا غور سے سنیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا ایسے ہے کہ جیسے کہ مسافر شخص آیا اور ایک درخت کے سائے کے نیچے اس نے آرام کیا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ میری منزل یہ درخت کا سایہ نہیں، بلکہ میری منزل تو وہ فلاں ہے، اب میری منزل تو وہ فلاں ہے، میں نے وہاں جانا ہے، نہ کہ اس سائے میں ہی رہ جانا ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ یہ دنیا اس طرح ہے اس مسافر کے لیے جیسے اس درخت کا سایہ۔ تو یہاں اس دنیا میں جب ہمیں پتہ ہے کہ رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم یہاں آ کر رہنے کا سوچتے ہی کیوں ہیں؟ پھر یہاں ہم اپنے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہیں کا یہیں رہ جانا ہے۔ وہ ساری زندگی ہم نے اپنا مال جو حرام طریقوں سے کمایا، لیکن اس کو حلال طیب رستے پر خرچ نہ کر سکے، تو آپ کی اولاد اسی مال کو اس طرح عیش و عشرت میں اڑا دے گی، اور اس کا وبال، اس کا گناہ جو ہے آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا گناہ وہ ملتا رہے گا۔ اگر آپ کی اولاد اچھی ہے تو انہوں نے اس مال کو اچھے کاموں میں خرچ کیا، تو پھر وہ مال تمہارے لیے، تمہاری اس اولاد کے لیے جو خرچ کرے گی، اس کے لیے تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو اسی لیے انسان مال تو بڑا کماتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں وہ نہیں دیتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد جب وہ مال ہمارے عزیز و اقربا کے پاس ہوگا، رشتہ داروں کے پاس ہوگا، تو وہ مال اگر غلط طریقے پر انہوں نے خرچ کیا تو اس کا گناہ، اس کا وبال ہم پر آئے گا۔ تو آج ضرورت ہمیں اس امر کی ہے، ہمارے لیے مال وہی اچھا ہے، ہمارا رزق تو وہی جو ہم نے کھا لیا، ہمارا مال تو وہی جو ہم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، ہمارا مال اور رزق تو وہی جو ہم نے کھا کر اس کو ہضم کر دیا۔ اور اگر اصل میں دیکھا جائے تو ہمارا مال اور ہمارا رزق کون سا ہے؟ وہ یہ ہے
جو ہم نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیا، تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات بھی کریں، اپنے مال کو حلال طیب طریقے سے جو کمایا ہوا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد۔